یہ جادو نہیں بلکہ پیغمبر کا معجزہ ہے۔ پیغمبر کا کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ یہ فرعون اور اس کی قوم جادو اور معجزے کے اندر فرق نہیں کر پا رہی۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اے موسیٰ، ہم آپ کے رب کے اوپر ایمان لے آئے، اور ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ سجدے کے اندر گر پڑے۔ فرعون نے کہا، مجھے پتہ چل گیا ہے، إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، موسیٰ علیہ السلام تمہارا بڑا ہے، یہ تمہیں جادو سکھلاتا ہے، تم اس کے شاگرد ہو، یہ تمہارا استاد ہے، لیکن اب تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان اسلام قبول کر لیا، اب دیکھنا کہ میں تمہارا حشر کیا کروں گا۔ فرعون نے کہا، میں تمہارے مخالف سمتوں سے ہاتھ اور بازو کٹوا کے لو صلبنکم اجمعین، تم سب کو میں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ لیکن جب ایمان کی چنگاری دل کے اندر اپنا اثر دکھاتی ہے، دنیا کی سزائیں اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ انہوں نے آگے سے کہا، فرعون فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر لے جو کچھ تو نے کرنا ہے، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم سب اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ یہی کرے گا کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، تو ہمیں شہید کر دے گا، ہمیں سولے پہ چڑھا دے گا، ہمارے ہاتھ پاؤں تو کٹوا دے گا، لیکن بات سن، ہم تیری ان سزاؤں کو جہنم کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نورانیت جو ہمارے دل کے اندر پیدا کر دی ہے، اس ایمان کے بل بوتے پہ ہم اپنی جان قربان تو کر سکتے ہیں، لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، چند لمحے پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، تھوڑی دیر پہلے جو زور آزمانے آئے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو کیسے ایمان کا نور عطا کر دیا، اور پھر کس طرح استقامت عطا کی، اور پھر کیسے اللہ رب العالمین نے انہیں عارف کامل بنا کے شہید کے عظیم مرتبے پر اللہ رب العالمین نے ان کو فائز کر دیا۔ فرعون نے کہا، ان کو پکڑو اور ان کے مخالف سمتوں سے ہاتھ اور بازو کاٹ دو۔ جس وقت ان کو یہ سزا دی جا رہی تھی، وہ دعا کر رہے تھے، اللہ نے ان کی دعا کو قرآن بنا دیا، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے پاک پروردگار، افرغ علینا صبرا، صبر کو ہمارے اوپر اڈیل دے تاکہ ہم ان سزاؤں سے اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹ سکیں۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اللہ ہمیں موت دینا تو حالت اسلام میں دینا۔ کس میں دینا؟ حالت اسلام پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول کرنے والے وہ جادوگر جس وقت یہ دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کر کے ان کو استقامت نصیب فرمائی۔ فرعون نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا، لیکن ان کے اس عظیم مرتبہ شہادت پہ فائز ہونے کے بعد اتنا اثر ہوا مصریوں پہ، اتنا اثر ہوا قوم بنی اسرائیل پہ
کہ بعض مصری بھی ایمان کی طرف مائل ہو گئے، اور اس واقعہ کو دیکھنے کے بعد بہت سارے نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے نوجوانوں، تمہاری عمر ایسی ہے جس عمر کے اندر بندہ ہر مصیبت برداشت کر سکتا ہے، اس لیے تم نے اپنی قوت بازو پہ بھروسہ نہیں رکھنا۔ بھروسہ کس کے اوپر رکھنا ہے؟ اللہ کی ذات کے اوپر رکھنا ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم کے لوگوں، میری قوم کے جوانوں، ان کنتم آمنتم باللہ، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو، آؤ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ جس وقت بندہ ایمان قبول کرتا ہے تو ایمان کے قبول کرنے کے بعد اللہ پاک کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ جس وقت تمہارے اوپر اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ ماننے کی وجہ سے فرعون اور اس کے سرداروں کی وجہ سے کوئی آزمائش آ جائے، او میری قوم کے لوگوں، او جوانوں، تم نے گھبرانا نہیں ہے، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، تم نے اسی اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ کس پہ بھروسہ؟ مومن کا بھروسہ کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم نے اللہ کی فرمان برداری اختیار کر لی ہے، پھر بھروسہ، توکل، امیدیں ساری کی ساری کس کے اوپر رکھنی ہے؟ بولو، اللہ کے اوپر رکھنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ نصیحت سن کے، یہ تقریر سن کے آگے سے وہ کہنے لگے اللہ توکلنا، اے موسیٰ پیغمبر، ہماری طرف سے آپ کوئی غم نہ کریں، ہم نے جب کلمہ اسلام کا پڑھ لیا ہے، آپ کی بات کو مان لیا ہے، اپنے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، ہم نے بھروسہ بھی اسی اللہ کے اوپر کر لیا ہے، باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ آزمائشیں آئیں گی، ان آزمائشوں کے اندر بھی ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اے ہمارے پاک پروردگار، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، یہ فرعون بھی ظالم، اس کے سردار بھی ظالم، یہ حکومت بھی ظالم، اے اللہ ہمیں ان ظالموں کے حوالے نہ کرنا، ہم تیری توحید پر ایمان لا چکے ہیں، تیری وحدانیت کا اعلان کر چکے ہیں، یہ زمین بھی تیری، آسمان بھی تیرا، نظام بھی تیرا، قدرت بھی تیری، طاقت بھی تیری، یا اللہ ہمیں ان آزمائشوں میں نہ ڈالنا کہ یہ ظالم لوگ طرح طرح کی ہمیں آزمائشوں میں مبتلا کر کے دین اسلام سے پھیرنے کی کوشش کریں، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اللہ ہمیں اس کافر قوم سے نجات نصیب
نصیب فرما۔ بڑے دکھ ہم نے برداشت کر لیے، بڑی مصیبتیں ہم نے سہ لی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا، اے میرے موسیٰ پیغمبر، ٹھیک ہے میری طرف سے مدد بھی آئے گی، لیکن ان سے کہو کہ اللہ کی مدد کو اگر جلدی لینا چاہتے ہیں، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کے اندر مسجد بنا کے وہاں پہ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ نماز پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا ان کا کام ہے، ان کے اوپر اپنی طرف سے رحمت کی برکھا برسا دینا میں اللہ کا کام ہے۔ میرے دوستو، یہ سارے واقعات اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کی ترقی کا سبب ہے۔ مومن بندے کو حوصلہ ملتا ہے، ایمان میں ترقی نصیب ہوتی ہے کہ کس طرح پہلی قوموں کے اوپر آزمائشیں آئیں، لیکن انہوں نے ان آزمائشوں اور مصیبتوں کے اندر اپنے ایمان کی بدولت کس طرح اپنے آپ کو مستحکم رکھا، اور اللہ کی مدد کس طرح اللہ والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرعون نے دیکھا اب میں ان کو کوئی سزا اجتماعی طور پہ دے نہیں سکتا، بڑا پریشان ہوا۔ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کے دعوے کرنے والا تھا، اس کو اپنی حکومت خطرے میں آئی نظر کہ آپ میری حکومت بچ نہیں سکتے، خود اس کی ذات بھی خطرے کے اندر آ گئی۔ جس وقت درباریوں نے یہ ساری صورتحال دیکھی، فرعون سے کہنے لگے، جناب آپ تو اتنے بڑے بادشاہ، اور آپ کے سامنے یہ چند جوان اور یہ چھوٹی سی جماعت بنی اسرائیل کی، یہ دیکھو کس طرح ملک میں فساد مچانا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرو، ان کے بارے میں کچھ سوچو، اگر یوں ہی چھوڑ دیا تو یہ ایک جماعت بڑی جماعت بن جائے گی اور ہم سب کو پھر یہاں سے نکال دیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ۔ قوم کے سردار کہنے لگے فرعون سے، أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ، کیا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس لیے چھوڑ رکھا ہے، لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تاکہ یہ زمین میں فساد پھیلائیں۔ مصر میں کیا پھیلائیں؟ فساد پھیلائیں۔ یعنی وہ جو کافر سردار تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو توحید والی دعوت تھی اسے وہ فساد سمجھتے تھے، اور فرعون نے جو لاکھوں بچے ذبح کروائے تھے اس کو وہ امن سمجھتے تھے۔ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، دیکھو نا یہ اپنے نظریات ہمارے اوپر رائج کرنا چاہتے ہیں، اپنا مذہب ہمارے اوپر حاوی رکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھو یہ ہمارے سامنے کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دیکھو یہ سارے کے سارے ہمارے معبودوں کے خلاف کس طرح کام کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگا کے۔ فرعون نے اس وقت اپنے سرداروں کو چپ کروانے کے لیے ایک ہتھیار استعمال کیا، کہنے لگا، سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ۔ کوئی نہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک ایک کر کے ان بنی اسرائیلیوں کا کلا کم کر دوں گا، ان کو بالکل ختم کر دوں گا۔ اس کی تدبیر کیا ہوگی؟ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، ان کے جوانوں کو، بیٹوں کو ہم قتل کر دیں گے، اور ان کی عورتوں کو، بیٹیوں کو، بنی اسرائیل کی لڑکیوں کو زندہ رکھ کے ان کو گھروں میں غلام
کنیزیں اور لوڈیاں بنا دیں گے۔ ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کس کے ساتھ مقابلے کی بات کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تک جس وقت فرعون کی یہ بات پہنچتی ہے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا استعینوا باللہ وَاصْبِرُوا، اے میری قوم کے لوگوں، اور کلمہ پڑھنے والے نوجوانوں، تم نے گھبرانا نہیں ہے فرعون کی یہ بڑکے سن کے، بلکہ دو کام تم نے کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ استعینوا باللہ، ان حالات میں مدد کس سے مانگنی ہے؟ بولیے اونچی آواز کے ساتھ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ غائبانہ پکار کو سننے والا، ہر ایک کی مدد کرنے والا کون ہے؟ جس وقت اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اس وقت دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، دنیا کے بڑے بڑے وزیر، مشیر، صدر، کبیر، چھوٹے بڑے، سارے کے سارے مقابلے کے اندر آ جائے، لیکن وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے انجام کے اعتبار سے جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اس لیے میری قوم کے لوگوں پریشان نہیں ہونا، یہ پہلے بھی بچوں کو قتل کروا چکے میری ولادت سے پہلے، لیکن دیکھو نا جس بچے کے لیے فرعون نے لاکھوں بچے ذبح کروائے تھے، اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ اس بچے کی پرورش فرعون کے گھر میں کروا دی تھی۔ اب پھر اگر یہ اپنا زور آزمانا چاہتا ہے آزما لے، لیکن تم نے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے بے خبر نہیں رہنا۔ اور نوجوانوں، دن ہو یا رات ہو، تم نے مدد اللہ سے مانگنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے جس وقت آزمائشیں آتی ہیں تو مومن بندہ ثابت قدم رہتا ہے۔ تم نے یہ کام کرنا ہے وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لینا ہے تم نے۔ باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ اس وقت سرزمین مصر میں فرعون کی حکومت ہے، فرعون کا طوطی بولتا ہے، فرعون اس وقت بڑا چڑھا ہوا ہے، اس وقت ہمیں یہ مار دے گا کوئی نہ کوئی نہ۔ ان الارض للہ، زمین نہ فرعون کی ہے، نہ اس کے باپ کی ہے، نہ اس کے سرداروں کی ہے، یہ زمین ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ بولے یہ زمین کس کی ہے؟ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی، یہ نظام اللہ کا۔ ان الحکم الا للہ، حکومت بھی زمین کے اوپر کس کی چلتی ہے؟ اللہ پاک کی حکومت چلتی ہے۔ اس لیے پریشان آپ نے نہیں ہونا، یہ اللہ پاک کے اپنے کام ہیں، وہ جس کو چاہے یہ زمین کی بادشاہ دے دیتا ہے، جس سے چاہے وہ چھین لیتا ہے جس وقت چھیننے پہ آتا ہے۔ اس لیے میری قوم کے لوگوں، یورثھا من یشاء من عبادہ، اس زمین کا وارث اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ توحیدی نوجوان جس وقت فرعون کے ظلموں کے بارے میں سنتے ہیں، اس کا دوبارہ ارادہ جس وقت ان کے پاس ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہمارے مردوں کو قتل کروائے گا، بچوں کو ذبح کروائے گا۔ میرے دوستو، یہ کوئی آزمائش معمولی آزمائش نہیں ہوتی کہ کسی کے معصوم بچے کو اس کی آنکھوں کے سامنے دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا جائے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس وقت وہ کہنے لگے آگے سے، اے موسیٰ پیغمبر، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ پیغمبر، اگر تیرے آنے سے پہلے بھی تکلیفیں تھیں، تیرے آنے سے پہلے بھی دکھ برداشت کیے، تیرے آنے سے پہلے بھی ظلم برداشت کیے، اب تیرے آنے کے بعد بھی وہی ظلم کا دور شروع ہو جائے۔ پہلے امیدیں یہ رکھتے تھے کہ اللہ کا کوئی نبی، اللہ کا کوئی پیغمبر آئے گا، ہمیں
ظالموں سے نجات دلوا دے گا. لیکن موسیٰ پیغمبر یہ ظلم کا بازار ویسے اگر گرم رہ گیا پھر تیرے آنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا. اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہ تھوڑا سا صبر کر لو. ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. میں اللہ کے دربار میں بڑی امید رکھتا ہوں. مجھے امید ہے ربكم أن يهلك عدوكم کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا. تمہارے دشمن کو کیا کر دے گا؟ بولیے اونچی آواز کے ساتھ. عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اس مصر کے اندر جتنے بغلے کوٹھیاں یہ جتنے رقبے ہیں یہ سرز و سال شاداب زمین ہے اس ساری کی ساری زمین کا اللہ تم ایمان والوں پر وارث بنا دے گا. لیکن اے میری قوم کے جوانوں یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا مطلوب مقصود ہماری منزل اقتدار حاصل کرنا ہے. اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ کی زمین پہ اللہ کے دین کو ہم نے نافذ کرنا ہے. اور میری قوم بنی اسرائیل جس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں مصر کی حکومت عطا کرے گا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اس وقت اللہ دیکھے گا کہ تم کس طرح کے عمل کرتے ہو. یا تم فرعون کی طرح ظلم کرتے ہو یا تم اس زمین کے اوپر عدل کرتے ہو انصاف کرتے ہو. جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ساری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ساری گفتگو فرعون کے پاس پہنچی کہ دیکھو ہماری دھمکیوں کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا. اس وقت اپنے درباریوں میں بیٹھ گئے اپنے سرداروں میں بیٹھ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک اعلان کرتا ہے وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ. فرعون کہنے لگا میرے سرداروں مجھے چھوڑو اقتل موسیٰ تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ اکبر کبیرہ یہ آخری حربہ استعمال کرتا ہے فرعون اقتل موسیٰ کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے رب کو پکارے اس کا رب اسے کیسے بچاتا ہے. چھوڑ دو مجھے. حالانکہ فرعون کو کسی نے پکڑا ہوا تو نہیں تھا یہ صرف دھمکیاں دیتا ہے یہ صرف باتیں کرتا ہے ورنہ اللہ پاک نے پہلے سے تسلی دے کے رکھی ہوئی ہے. میرے موسیٰ پیغمبر میں ہوں تیرے رب ہوں دی قسم تیرا وال بھی زندہ نہیں کر سکتے. یہ صرف دھمکی ہے آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بات پہنچی آپ نے فرمایا انی عصت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. ہر وہ متکبر ہر وہ سرکش انسان ہر وہ مغرور آدمی جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا حساب و کتاب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میں نے ایک بہت بڑی ہستی کی پناہ لے رکھی ہے. فرعون اپنی پوری کابینہ کو اپنی پوری فوج کو اپنی پوری سلطنت کو اکٹھا کر کے ایلی چوٹی کا زور لگا دے میں موسیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا.